बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान डार भी सामने आ गए जी। उस्मान डार कहते हैं कि जनाब 9 मई की जो वाक़यात हैं उसके मास्टरमाइंड जो है इमरान खान थे। वो इंटरव्यू दिया है अभी उन्होंने जनाब टीवी पे, और दुनिया न्यूज़ में उन्होंने इंटरव्यू दिया, कामरान शाहिद को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जी कि मास्टरमाइंड जो है इमरान खान थे। अब ये उस्मान डार साहब वही उस्मान डार साहब हैं जिनके घर पे रेड भी हुई, जिसके बाद काफ़ी अरसे से उस्मान डार जो हैं बाहर नज़र नहीं आ रहे थे, कि पता नहीं था कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, अंडरग्राउंड चले गए हैं या किसी जगह पे उन्होंने मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश की है या वॉट एवर। सो ही वॉज नॉट देयर, और एकदम वो नमूदार होते हैं और जनाब कहते हैं कि इसके मास्टरमाइंड जो 9 मई के थे वो इमरान खान थे। नाउ अगर उस्मान डार जैसे बंदे जो कि बड़े डाई हार्ड पीटीआई के वर्कर और सपोर्टर इमरान खान के समझे जाते थे, अगर इफ़ ही इज़ कमिंग अप विद सच स्टेटमेंट्स तो दैट मीन्स के उन्होंने इसके उनके उसके पीछे डेफिनेटली उनके पास कोई सब्सटैंशियल एविडेंस ज़रूर होगा। अब वो सब्सटैंशियल एविडेंस क्या है? अब सब्सटैंशियल एविडेंस ये हो सकता है जो वो जिसके वो इजहार कर रहे हैं उस्मान डार, कि जनाब ये ज़मान पार्क में बैठ के ये सारी प्लानिंग हुई थी और इमरान खान साहब ने ये सारी प्लानिंग की थी, और उसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जनाब किसी न किसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब को हटा दिया जाए या उन पर इतना प्रेशर माउंट कर दिया जाए कि वो जनाब अपनी सीट जो है या अपना ऑफिस जो है वो छोड़ दें। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी सामने आती रही हैं और उसकी भी निशानदेही पीटीआई के कई डाई हार्ड लोग जो हैं वो करते रहे हैं, और वो ये है कि जनाब जब लॉन्ग मार्च किया गया और जब अपॉइंटमेंट थी जनरल आसिम मुनीर की, तो वो लॉन्ग मार्च के जो टाइमिंग्स थे वो ये थे कि जब अपॉइंटमेंट होनी थी आसिम मुनीर साहब की, तो उससे पहले प्रेशर माउंट किया जाए और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना हो। अब आइन तो ये कहता है जनाब कि जो भी चीफ एग्जेक्टिव हो यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो वही अपॉइंट कर सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो भी उस वक्त ऑफिस में हो। उस वक्त जनाब जो ऑफिस में थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे चीफ एग्जेक्टिव और प्राइम मिनिस्टर, और उन्हीं की मंशा से जो नाम 4-5 जाते हैं सामने, उन्होंने एक नाम उसमें से चूज़ करना था और बनाना था। इख्तियारात थे उन्होंने जनाब वो इस्तेमाल किए, लेकिन अगर देखा जाए तो अपोजिशन लीडर या अपोजिशन के पास इस किस्म के इख्तियारात बिल्कुल मौजूद नहीं है। सिर्फ प्रेशराइज करना लॉन्ग मार्च करके कि आसिम मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बने, और फिर 9 मई जो उस्मान डार जिसकी निशानदेही कर रहे हैं कि जनाब 9 मई के वाक़यात जो थे उसमें इमरान खान जो है उन्होंने कहा था कि जनाब कहाँ कहाँ जाके एहतजाज करना चाहिए या कहाँ कहाँ जाके एहतजाज होना चाहिए। सेकेंडली जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है जनाब कि यहाँ पे बात हो रही है कि अफ़गान नेशनल्स जो हैं, इलीगल अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और अब ये फ़ैसला कर लिया गया है कि जनाब उनको यहाँ से रुखसत करना है और उनको वापस भेजना है। अब वापस भेजना अगर एक हाफ हार्टेड अटैम्प्ट है तो फिर तो ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन अगर इसको सीरियसली अगर लेना है और सीरियसली अटैम्प्ट करनी है कि जनाब आपने वापस भेजने हैं इलीगल इमिग्रेंट जो अफगानिस्तान के हैं, तो फिर उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको यहाँ से रुखसत करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ ज़रा जहन में रखें कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स तो हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम इफ़ दे आर सेंट बैक होम इन अफ़गानिस्तान, वहाँ पे उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन हमारी जो इंटरनल सिचुएशन है, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उसमें हमारे पास सब्सटैंशियल एविडेंस और शवाहिद मौजूद हैं कि वो जो फैसिलिटेटर्स हैं वो ऐसे लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अफ़गानी, और वो लोग यहाँ पे फैसिलिटेट करते रहे हैं दहशत गर्दी को। और अभी रिसेंट वाक़यात में भी ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसकी निशानदेही मैं किसी वक्त करूँगा, लेकिन इस वक्त करना मुनासिब नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आर स्टिल ऑन, कि वहाँ पे अफ़गान जो लोग थे यहाँ पे जो मुकीम इलीगल अफ़गान लोग मुकीम थे पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर, उनमें से भी कुछ लोगों ने फैसिलिटेट किया था उन दहशत गर्दों को, जिसकी वजह से रिसेंटली हमने देखा जो यहाँ पे ब्लास्ट हुए। अब एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं ज़रूर आपके सामने लाना चाहूँगा कि एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि जनाब कौम, मुल्क के लोग और हर तबके के लोग
یہ ضرور جاننا چاہیں گے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں، یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے، اس وقت کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اس کے اندر کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس افغان پاسپورٹ رہا ہے۔ میں ریپیٹ کروں اپنی بات کو، دس از ویری امپورٹنٹ، اور یہ سوال ہے، اور یہ اس سوال کا جواب لوگ مانگتے ہیں اور لوگوں کو چاہیے ہے اور ان کا رائٹ ہے کہ اس کا جواب دیا جائے کہ اس وقت پاکستان کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں کون کون سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس افغان پاسپورٹ تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کی اگر اس کی ڈیٹیل میں اگر میں جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں، لیکن اس لیے میں اس وقت صرف میں ایک سوال سامنے چھوڑے جاتا ہوں، اور اس کو میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، اور جن لوگوں کے پاس افغان پاسپورٹ تھے اور جو اس وقت کیئر ٹیکر حکومت کا حصہ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور ان کو جناب اگر وہ ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں اور عوام کے ساتھ شیئر کریں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ یہ عوام کا رائٹ ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ جناب ان کے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے کن کن کے پاس افغان پاسپورٹ تھے۔ ایک اور چیز میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا جی، شاہد خاقان عباسی صاحب کئی مرتبہ میرے شو میں آئے اور انہوں نے کئی مرتبہ ایسے بیانات دیے جس میں انہوں نے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نون لیگ باقی تو جماعتوں کے ساتھ جو ناراضگی یا ان ایفیشنسی کی بات کرتے تھے، وہ نون لیگ کے بارے میں بھی ان ایفیشنسی کی بات کرتے تھے، اور اسپیشلی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کو بھی وہ بالکل یہ اس کی بھی نشاندہی کرتے رہے کہ وہ انکمپیٹنٹ تھی۔ اب میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد ان کے رویے میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں آیا، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ اور جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے ریزنز بھی دے رہے ہیں وہ، اور ٹو سم ایکسٹینٹ کنونسنگ ریزنز بھی ہیں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ریزنز ان کے کنونسنگ ہیں، لیکن کچھ ریزنز ان کے کنونسنگ ضرور ہے، کیونکہ اگر آپ انتخابات کی طرف جاتے ہیں، انتخابات کرواتے ہیں تو بہت ہی آبویس سی بات ہے، بہت آبویس بات ہے کہ جو جماعت ہارے گی انہیں شور پانا ہے، انہیں کہنا جناب کہ کی رولا پاتا ہے، جناب اسی ہار گئے ہیں، سجنا تاندری ہوئی ہے، فلاں 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 جو حلقے ہیں ان کو دوبارہ جناب ان کی کھولی جائے، گنتی کرائی جائے، پھر جناب ایک دوسرا پروسیس شروع ہو جائے گا، احتجاج کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اینڈ تھنگز لائک دیٹ، بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن میں آپ لوگ جا سکتے ہیں، جہاں پہ ایک پلس پوائنٹ ہے انتخابات کا وہاں پہ ایک مائنس پوائنٹ بھی ہے۔ اب ان انتخابات سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن میں ہی جانا ہے تو پھر ان انتخابات کا فائدہ کیا ہے؟ ہونے چاہیے انتخابات، ضرور ہونے چاہیے انتخابات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، بالکل ہونے چاہیے انتخابات، لیکن اگر اسی طرح بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن میں پولیٹیکل سچویشن چلی جاتی ہے تو پھر دین واٹ، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 21 تاریخ کو وہ آئیں گے، بالکل ٹھیک بات ہے جی، ان میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، ان کا ووٹ بینک بھی ہے، ان کا ووٹر بھی ہے، ان کا سپورٹر بھی ہے، اور وہ ڈائی ہارڈ ووٹر سپورٹر ہے ان کے میاں نواز شریف صاحب کے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں سے وہ لوگ پیار بھی کرتے ہیں، جو ان کے سیٹ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شروع سے جڑے ہوئے ہیں، وہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ووٹ بھی مسلم لیگ نون میں جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے، اسی طرح جیسے پی ٹی آئی میں ووٹ جو ہے عمران خان صاحب کا ہے، اسی طرح ووٹ جو ہے وہ ہے جہاں پہ نون لیگ میں بھی وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہے واپس آتے ہیں، آ کے کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، وہ آئیں گے یہاں پہ لاہور میں لینڈ کریں گے، جا کے مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے، سنڈے کے دن میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے، اس کے بعد جناب وہ منڈے کو جناب عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ بٹ دین اگین دا پوائنٹ از کہ یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھی جائیں تو انتخابات کی طرف ہی جا رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انتخابات کے بعد والی سچویشن، کاؤنٹنگ کے بعد والی سچویشن، اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیے، اور جس دن انتخابات ہونے اس دن سیکیورٹی کے جو ایشوز ابھی ہمارے پاس پریویلنگ ایشوز ہیں ہمارے، ان کو اس دن کیسے ایڈریس کیا جائے گا، اور اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ویسٹرن بارڈر پر ایشو ہے اور ایسٹرن بارڈر پر بھی ایشوز ہیں،
اور انڈیا کی ایک ہسٹری ہے، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ 1972 سے لے کے آج تک جب بھی انڈیا کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں، اس سے پہلے انڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایڈونچرزم کرے، اور اگر پھر ایسا ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے، کیونکہ اگلے سال 2024 میں فرسٹ کوارٹر میں آلموسٹ فرسٹ کوارٹر میں انڈیا کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، اور آپ جو یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں پاکستان میں، جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے جناب کہ جنوری کے لاسٹ ویک میں الیکشنز ہوں گے، چلیں اگر جنوری کے لاسٹ ویک میں نہیں بھی ہوتے الیکشن تو فیبری کے فرسٹ ویک سیکنڈ ویک میں یا مڈ فیبری میں ہو جاتے ہیں، جب بھی فیبری کے اندر کسی بھی ہفتے میں ہو جاتے ہیں، تو وہ تو اس سے پہلے بنا نا، سو انڈیا سے پہلے الیکشن ہوئے نا یہاں پہ، سو اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے وہ ذرا ذہن میں ضرور رکھیں گے۔ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، انتخابات ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، لیکن اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد جو ریزلٹس ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ تھینک یو۔